نایاب کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا کہ میں دل سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں رہے گا۔ آمین۔ آج دوسرا سپیڈی کلمہ نجات کا کلمہ۔ یسوع مسیح نے یہ بات ان دو ڈاکوؤں میں سے دہنی ہاتھ والے سے کہی کہ تم آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع کو ڈاکوؤں کے ساتھ کیوں سلوک کیا گیا؟ یسوع کے اس دنیا میں آنے سے پہلے 700 پہلے یہ پیشن گوئی کی گئی کہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ یسایہ 53:12 آیت میں ایسا اس لیے ہوا تاکہ یسوع مسیح کے لیے کی گئی پیشن گوئی پوری ہو سکے۔ دوسری وجہ ڈاکو کی نجات۔ صلیب پر بھی یسوع مسیح کے پاس پورا اختیار تھا کہ ایک بدکار کو اس کے گناہ سے نجات دے سکے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر وہ ڈاکو یسوع مسیح کے ساتھ نہ ہوگا تو شاید نجات نہ پا سکتا۔ دوسری بات، ان ڈاکوؤں میں سے دونوں ہی یسوع مسیح پر لعن طعن کر رہے تھے، مگر ان سے ایک ڈاکو یسوع مسیح پر ایمان لے آیا اور یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث اس ڈاکو نے نجات پا لی۔ جب اس ڈاکو نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ یسوع مسیح کو وہ خدا کا بیٹا مان چکا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مان چکا تھا اور جان چکا تھا کہ آسمان کی بادشاہی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی ہے، اور یہ اقرار کرنے کے باعث وہ نجات پاتا۔ یہ دونوں ہی ڈاکو ایک مثال ہے، ایماندار اور غیر ایماندار۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ یعنی وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مان رہا تھا، اس نے اس کی قدرت پر شک کیا۔ سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خداوند کو یسوع مسیح کے خدا کا بیٹا ہونے پر ایمان نہیں لایا تھا، اس لیے وہ نجات سے محروم رہ گیا۔ بائبل کہتی ہے کہ ہم جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اس لیے جو کوئی ایمان لاتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے وہ بھی نجات اس ڈاکو کی طرح نجات پاتا ہے۔ مسیح کی انجیل 25 باب اور 31 سے 35 آیت میں لکھا ہے کہ اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے آدم سے تمہارے لیے تیار کی گئی، اسے میراث میں لو۔ اور خداوند یسوع کو قبول کرنے والوں کو بادشاہی ملے گی، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور نجات دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ زبور نمبر 91:16 آیت میں لکھا ہے، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ خداوند اپنے وعدوں کے پیچھے کھڑا رہتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مانگیں اور ایمان رکھیں اور شک نہ کریں۔ جب ہم شک کرتے ہیں تو ہمارے لیے نہیں ہوتا، جیسے وہ ڈاکو نے بھی شک کیا تھا اور وہ نجات سے محروم رہ گیا۔ ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم ایمان رکھیں اور شک نہ کریں تو ہمارے لیے بھی ہو جائے گا۔ یہ تھا آج دوسرا سیدھی کلمہ، نجات کا کلمہ۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئے ہم سب دعا کریں۔